ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا کی انجیل اس کا 10 باب 21 سے 24 آیات مقدسہ۔ اسی گھڑی وہ روح القدس میں مسرور ہوا اور کہا، اے باپ، آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ان باتوں کو دناؤں اور عقل مندوں سے چھپایا اور چھوٹوں پر ظاہر کیا۔ ہاں اے باپ، کیونکہ یوں ہی تجھے پسند آیا۔ میرے باپ سے سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ بیٹا کون ہے سوائے باپ کے، اور باپ کون ہے سوائے بیٹے کے، اور اس شخص کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ اور اپنے شاگردوں کی طرف توجہ کر کے انہیں خاص کہا، مبارک ہیں وہ آنکھیں جو یہ باتیں دیکھتی ہیں جنہیں تم دیکھتے ہو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور بادشاہوں نے چاہا کہ جو تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھا، اور جو تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی تمام خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ آج 5 جنوری بروز جمعہ۔ آج کی پہلی تلاوت میں مقدس یوحنا کی ایک خط ہے، اور اس میں وہ کہتا ہے کہ جو انسان سے پیار کرتا ہے وہ نیک ہے اور اس میں بدی نہیں ہے، کیونکہ محبت ہی ہر بات کا جواب ہے۔ اور وہ پھر کہتا ہے کہ کس طرح سے قائن نے اپنے بھائی حابل کو کا گلا کاٹ دیا، کیونکہ وہ اس میں بدی تھی، برائی تھی۔ اور اسی طرح سے وہ جو خدا کو پیار کرتے ہیں ان میں محبت ہے، اور وہ ایک دوسرے کو محبت ہی سکھاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور محبت ہی ہے جس کے ذریعے سے خدا ہماری زندگی میں ہر وقت موجود رہتا ہے، اور اس میں کوئی ڈر خطرہ نہیں ہوتا، اور وہ خدا سے بھی محبت کرتا ہے اور اپنے بھائی سے اور انسانوں سے ہی، اور خدا ہی محبت ہے۔ یعنی خدا کی حضوری ہماری زندگی میں اگر محبت ہے تو خدا کی حضوری ہے، اور اگر محبت نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہاں کہیں نہ کہیں شیطان جو ہے وہ ہماری زندگیوں پر حاوی ہو گیا ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح وہ گلیلی سے جا رہے ہیں، اور وہ راستے میں فلپ سے ملتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ میرے پیچھے آ۔ اور فلپ بھی بیتسیدا سے تھا، یعنی جہاں سے مقدس اندریاس اور مقدس پطرس بلانگ کرتے تھے۔ اور نتھانیل سے جب ملتے ہیں تو اس نے کہا کہ کیا کوئی ایسی ناظرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ آ میں تجھے دکھاؤں۔ اور جب فلپ نتھانیل کو لے کر جاتا ہے خداوند یسوع مسیح کے پاس، تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ نتھانیل، میں نے تجھے دیکھا تھا انجیر کے درخت کے پاس، اور تو اور بہت ساری چیزیں دیکھے گا، تو آسمان سے نیچے اور اوپر آنے جانے والے ساری باتوں کو دیکھے گا۔ اور تب وہ کہتا ہے کہ ربائی، یعنی جس کا مطلب ہے استاد، تو واقعی وہ ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، اینڈ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ تو آسمان کے اوپر آسمان کو کھلتا ہوا دیکھے گا، اور اس سے تو خدا کے بیٹے اور فرشتوں کو آتے اور جاتے دیکھے گا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی ان تلاوتوں سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ خدا محبت ہے، اور اگر ہم میں محبت ہے تو ہم خدا سے ہیں، اور اگر ہم میں محبت نہیں ہے تو وہاں پر شیطان کا زور ہماری زندگی میں ہے۔ اچھا، بات ساری ہے کہ جنرلی جب ہم کہتے ہیں محبت، تو ہم محبت انہی لوگوں سے کرتے ہیں جو ہم سے کرتے ہیں، لیکن جو خداوند یسوع مسیح کا محبت کا نظریہ ہے وہ سب کے ساتھ، اور خاص طور پہ وہ لوگ
جو آپ کو نہیں پسند کرتے یا جنہیں آپ نہیں پسند کرتے، ان کے ساتھ بھی محبت رکھنا، کیونکہ یہ مسیحی محبت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے سب سے محبت کی، کیا نیک اور کیا بد، کیونکہ وہ انسان کو کنڈیم نہیں کرتے بلکہ وہ گناہ کو کنڈیم کرتے ہیں، اور اس وجہ سے ہماری ساری باتوں کا جو جواب میں ہے وہ محبت میں ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا میں محبت ہے اور محبت خدا ہے، اور اگر وہی محبت ہم میں ہے تو ہم خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات پر اچھے طریقے سے عمل کر سکتے ہیں، اور ہم حقیقی معنوں میں خدا کے بچے ہو سکتے ہیں۔ اگر خدا محبت ہے اور ہم اس کے بچے ہیں، لے پالک بچے ہیں، تو پھر ہم محبت کے ہی بچے ہیں۔ اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سب کو قبول کریں۔ نفرت کی جگہ کوئی نہیں ہے، بغض کی کوئی جگہ نہیں ہے، غرور کی کوئی جگہ نہیں ہے، ہیوملٹی، حلیم ہونا، فروتن ہونا، اور ایک دوسرے کو قبول کرنا۔ ہمیں بہت سارے لوگوں میں بہت ساری برائیاں نظر آتی ہیں، لیکن ان برائیوں کو کنڈیم کریں، نہ کہ انسان کو۔ ہاں، ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی اچھی بات ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، کریکشن کر سکتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں کہ کچھ نقصان ہو سکتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اور لیکن محبت کے ساتھ کریکشن بھی کریں تو محبت کے ساتھ کریں، اور ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کو پیار کرنا، یہ ہمیں مسیحی بناتا ہے، خدا کے بچے بناتا ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں بلاوا ہے شاگردی کرنے کا۔ فلپ جو ہے، فیلبوس، وہ مقدس اندریاس اور پطرس کے ہی جگہ سے تھا، اور جب فیلبوس دیکھتا ہے خداوند یسوع مسیح کو اور اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، تو وہ نتانیل کو بتاتا ہے کہ آؤ میں تمہیں دکھاؤں، ہم نے مسیح کو پا لیا ہے۔ تو نتانیل آگے سے کہتا ہے کہ کیا نازرت سے بھی کوئی ایسی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ تو وہ کہتا ہے آؤ دکھائیں، اور تب خداوند یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ نتانیل، میں نے تجھے انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا تھا۔ تو نتانیل اس بات سے وہ بڑا خوش حیران ہوتا ہے، اور پھر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تو فرشتوں کو اور ابن انسان کو آسمان سے آتا اور فرشتوں کو آسمان پر آتے اور جاتے بھی دیکھے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو اور بہنوں، بلاوا، جب آپ بلائے جاتے ہیں، خداوند کو آپ پہچان لیتے ہیں، تو پھر آپ کے منہ سے بے اختیار نکلتا ہے ربی، جس کا مطلب ہے اے استاد۔ تو نتانیل بھی خداوند یسوع مسیح کو اپنا استاد مانتا ہے اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں میرے عزیز بھائی اور بہنوں کہ ہم اس دور میں سانس لے رہے ہیں جس دور میں مسیح ہمارے درمیان آیا، اور اس نے ہمیں نجات دی اپنے خون کے ذریعے سے، اپنی صلیب کے ذریعے سے اس نے ہم سب کو نجات دی ہے۔ اس لیے ہمیں خدا کے سدا شکر گزار رہنا چاہیے۔ وہ کتنا رحمان اور کتنا رحیم ہے، وہ ہمیں پیار کرتا ہے اور ہمیں بلاتا ہے۔ یہ بلاوا کس بات کے لیے؟ یہ بلاوا اس بات کے لیے کہ جو پیغام یسوع مسیح ہماری دنیا میں لائے، ہمارے لیے لے کر آئے اور ہمارے لیے نجات کا راستہ کھولا، اس راستے کو دوسروں کو دکھانا۔ اور اسی وجہ سے یہ جو خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہے، رسول ہے، یہ اسی لیے چن لیے گئے، یہ اسی لیے بلائے گئے تاکہ یہ خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائے، تاکہ ہر بشر، دنیا کا ہر بشر جو ہے وہ نجات پائے۔ اور اسی طرح سے ہمیں بھی آج اپنے نوجوانوں کو اس آواز کو سننے کی ضرورت ہے جو خداوند یسوع مسیح ہمیں بلاتا ہے، کہ ہم میں سے بہت سارے نوجوان جو ہیں، خاندانوں میں سے نوجوان جو ہیں، خداوند یسوع مسیح کی اس خوشخبری کو اپنی زندگی میں دیکھیں، محسوس کریں اور پھر اس کو آگے بڑھائیں،
تاکہ بہت ساری روحیں جو ہیں وہ بچ جائیں، اور ہر کوئی انسان جس کے پاس خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری پہنچے وہ نجات حاصل کرے، اور خداوند یسوع ہمارے زندہ خدا کو اپنا لے اور ایماندار بن جائے، یعنی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے۔ خداوند آپ کو اور مجھے ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاندانوں میں سے بہت سارے بیٹوں اور بیٹیوں کو خداوند کی راہ میں اپنی زندگی دینے کے لیے چن لے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔